آج 4 ربیع الاول پہلے جمعہ کا بابرکت دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ 12 ربیع الاول سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے۔ ربیع الاول کے پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ خدا را یہ موقع کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد موقع ملنا ہے، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 ربیع الاول پہلے جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ جو لوگ رمضان مبارک کی بابرکت مہینے میں بھی رب کریم سے اپنے تقدیر پر بند تالے نہ کھلوا سکے، جنہوں نے رمضان کا بابرکت مہینہ بھی دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، لاپرواہی میں گزار دیا۔ ربیع الاول کے برکتوں والے، عظمتوں والے مہینے میں ابھی تک رب کریم سے اپنے حاجات کو پورا نہ کروا، رب کریم کو راضی نہ کر سکے، ربیع الاول کی پہلی رات کا وظیفہ کسی بھی وجہ سے نہ پڑھ سکے، وہ آج 4 ربیع الاول پہلے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ رزق دولت کا طوفان آ جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ گھر سے غربت، تنگ دستی اور بے سکونی کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی خاتمہ ہو جائے گا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کئی سالوں کی، کئی مہینوں، کئی گھنٹوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کے فضل کرم سے مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج آپ میں جو کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر اللہ سے جو چاہے مانگ لیں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا خاص ہے، وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، آج ایک دن کے وظیفے سے مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھے۔ یہ چھوٹا سا آسان سا وظیفہ ہے۔ اس کے پڑھنے میں نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں، گھر میں ہیں، گھر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، وہاں پڑھ لیں، حتیٰ کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب اور کامل یقین سے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، یقین کامل سے پڑھے، رب کریم سے مانگ لیں۔ اللہ نے چاہا تو رزق دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں، بڑی سے بڑی پریشانی کے حل کے لیے پڑھ لیں، ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو، آپ پر رحمتیں، برکتیں چھم چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ میں سے جو کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اپنے ذاتی مکان بھی مانگے گا تو مل جائے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں، آپ کے اخراجات پوری نہیں ہو رہے، کرائے کے مکان میں رہنا تو عذاب بن چکا۔ آج اس عذاب سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، پھر آپ یہ نہ سوچے گا مجھ سے تو گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، میں نیا گھر کیسا بناؤں گا۔ آپ ربیع الاول کے عظمت برکت والے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگے گا، آج بے گھروں کو گھر مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گا، قرض داروں کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی، جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں کبھی بھی وظائف کے فائدہ نہیں ہوتے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے، بنگلہ دیش سے، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 4 تاریخ جمعہ کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نے وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب عمل کیا ہے؟ آج 4 ربیع الاول پہلے جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس کو جو چاہے جتنا چاہے اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے۔ گاڑی چاہتا ہے، گاڑی مانگ لے۔ نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج ہر حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا، یہ نہ سوچنا انسانی عقل کہتی ہے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ توس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کی شروع میں توس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، توس تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہ آیت رب کریم کو اتنی پسند ہے، جب کوئی بندہ ربیع الاول کے مہینے میں پہلے جمعے کے دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرتا ہے، آپ نے دن کا آغاز کرتا ہے، رب کریم سے رو رو کر مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کے ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے اسے غیب سے عطا کر دو۔ اگر آج آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے ہو جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائے، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر دیکھیں۔ اس آیت میں رب کا شکر ہے، اللہ کا شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت اللہ کو اتنی پسند ہے، اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز اللہ کریم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، آج 4 ربیع الاول پہلے جمعہ کے دن آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ رب کا شکر ادا کرنا، رب شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں وسعتیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے خزانے لوٹنے کا۔ اب اپنے مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے خوابوں میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو وہ دوسرے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیں۔ ربیع الاول کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 4 ربیع الاول پہلے جمعہ کا دن آ چکا ہے۔ اس طرح سے رمضان مبارک میں حتیٰ کہ شب قدر کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لاپرواہی سے کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں، کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں قدر کی ہوتی۔
آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ جو قدر کرتا ہے، جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اور رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے، رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا ذوالجلال والاکرام ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ پریشانی میں جسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، رب کے سامنے منگتا بن کر یا ذوالجلال والاکرام پڑھتا ہے، رب کی ذات جلالی میں آ جاتی ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے تو پھر رزق دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی مہینے در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے مل جائے گا۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے یہ قرآنی صورت کو پڑھنا ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے آخر میں سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ربیع الاول کے مہینے میں بہت فضیلت برکت والی صورت ہے۔ آج ربیع الاول کی 4 تاریخ پہلے جمعہ کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا، گھر میں سکون برکت ختم ہو چکی، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آج تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھ لینا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کا آپ نے تیسرے نمبر پر صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ آج 4 ربیع الاول پہلے جمعہ کے دن جس گھر میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے ہر طرح کے مسائل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق آپ کے پاس چل کر آئے گا۔ آج جو کہتے ہیں ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے سکونی بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ آج 4 ربیع الاول پہلے جمعہ کے دن 7 بار سورہ کوثر پڑھ کر ضد کر کے رب کریم سے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں۔ میرے رب نے چاہا تو رب اتنا نوازے گا، آپ مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں گے۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہاں سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب وظیفہ مکمل ہو چکا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک آپ رب کی پکڑ میں ہیں۔ آپ کی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو مانگیں، جتنا مانگیں، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔